بڑی بات ہے کہ پشاور میں ایسے سرکل ہے جہاں پہ فلسفے پہ بات ہوگی، تو ساری خوشی میری ہے. اچھا، the book basically covers some 3000 years history of philosophy. It's a very big book, although it's for beginners, مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ آج بات ہو سکے. جب میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کیسے کور کروں، اور کافی ڈھیر سارے پیجز تھے میرے پاس، مگر مجھے یہ سمجھ تھی کہ اگر میں نے اتنا بول دیا تو ہمیں ڈسکشن کے لیے موقع نہیں ملے گا. تو جو فارمیٹ میرے ذہن میں ہے، I'll introduce you people with philosophy, that what philosophy is, what are the basic issues. Once we talk about the basic issues, so we will keep on connecting the issues with the philosophers that have been discussed in the book. بک کے جو صوفیز ورڈ کا جو صوفی والا پارٹ ہے، اور ہلڈا اور جو باپ بیٹی کے لیے کہانی لکھ رہا ہے، وہ میں کوئکلی بتا دوں. صوفیز کو صبح ایک دن ایک چھوٹا سا میسیج ملتا ہے کہ ہو آر یو، اینڈ دین شی اسٹارٹس ریسیونگ میسیجز اینڈ دین لیٹرز اینڈ دین لیکچرس. یہ کہانی ایسے چلتی ہے. پھر صوفی کو جو ہے نا، وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے فلاسفی کا، میں اس کو ڈھونڈ لوں. ٹیچر اس کو منع کرتا ہے. دین شی ریسیوز اے ویڈیو جس میں اس کو نظر آتا ہے کہ پرانا گریک کیسے تھا، اور ایتھنس کیسے تھے، سوکریٹیز ملتا ہے، پلیٹو ملتا ہے. پھر جو اس کا ٹیچر ہے البرٹو، اس سے ملنا شروع کر دیتا ہے. ڈھیر ساری ملاقاتوں کے بعد وہ جب تقریباً انلائٹمنٹ کے نزدیک پہنچتے ہیں، تو صوفی کو اور اس کے ٹیچر کو احساس ہوتا ہے کہ وی آر جسٹ کیریکٹرس. Some we are in the mind. جیسے ابھی تمہارا نام کیا؟ حارث نے جیسے بتایا کہ جو رائٹر ہے he is competent in writing stories in stories. تو صوفی اور البرٹو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کیریکٹرز ہیں، اور یہ ایک باپ اپنی بیٹی کو فلسفہ سکھانے کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہے، جو کہ اس کو برتھ ڈے پہ پریزنٹ ہونے والی ہے. اور پھر نہ صرف فلسفے کی کہانی آگے بڑھتی ہے، صوفی اور ہلڈا کی کہانی بھی آگے بڑھتی ہے، البرٹو کی اور ہلڈا کے باپ کی کہانی بھی آگے بڑھتی ہے، اور فائنلی کسی طرح صوفی اور البرٹو جو ہے وہ اس کتاب میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد آ کے وہ ہلڈا سے ملتے ہیں، مگر صوفی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں چونکہ ایک بک کا کیریکٹر ہوں، تو میں اس لیے ناولز کے کیریکٹرز کے ساتھ، یعنی ایلس ان دا ونڈرلینڈ کے ساتھ میں مل سکتی ہوں، اس کے ساتھ میری بات بھی ہو سکتی ہے، اور جو ناولز کے کیریکٹرز ہیں ان کے ساتھ تو میری بات ہو سکتی ہے، مگر یہ جو انسان ہے ان کے ساتھ میری بات نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت کوئکلی میں نے تمہیں کتاب کا پلاٹ بتا دیا. اب جو مین ایشو ہے ہم اس کی طرف آئیں گے، اور میں بہت آرام سے تم لوگوں کو بہت سادہ زبان میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ فلسفہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بک کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں. الفاظ لفظی معنی فلاسفی از فائلو صوفیہ. It is love for knowledge or love for wisdom, search for knowledge or search for wisdom. So knowledge is the basic thing. A philosopher is a person who searches for knowledge, who seeks knowledge. So by this definition, you're all philosophers. فلسفہ پہلے پڑھایا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ فلسفے سے برانچز ڈفرینٹ ہونا شروع ہوئے. انسان نے جب بھی سوچنا شروع کیا ہوگا، جو انسان کی کہانی، ٹھیک ہے، تو وہ اقبال کہتا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وی ور ڈفرینٹ بینگس. جب سے بھی یہ کانشیسنیس شروع ہوئی ہوگی، اور وی بیکیم کانشیس آف آور سیلوز، اینڈ وی بیکیم کانشیس آف آور باڈیز، اینڈ وی بیکیم کانشیس آف دا تھنگ دیٹ وی آر ہیومن بینگس، تو ہم نے اس کائنات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش شروع کر دی. ہم باقی اسپیشیز سے مختلف تھے. میں باقی اسپیشیز کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں پتا کہ وہ سوچتے ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں گے، مگر انسان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کائنات کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، بادل کیسے آتے ہیں، میں مر کیوں جاتا ہوں، کیا میری لائف کا کوئی پرپز ہے، کیا اس کائنات کا کوئی پرپز ہے، سول کیا ہے، am I a body, am I a soul, or I am both, and what is the nature of the world around me, what is the reality of the world. Since human beings started seeing that the way they see the world and the way the world actually is are two different things.
بہت جلدی ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری پرسیپشنز غلط ہو سکتی ہیں, ہماری تھنکنگ غلط ہو سکتی ہے. انسان نے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش شروع کی. The problem was to explain what is happening around me, who am I, has someone created me, what is my relationship with the creator, then what is this cosmos and trees and birds and things around me. ہمیں کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی ایکسپلینیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ myths سے آتی ہے. There were story tellers. میں کچھ خود سے بھی ایڈ کرتا جاؤں گا کیونکہ میں فلسفے کا ایک طالب علم ہوں, اس طرح کی ڈھیر ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں. تو in the beginning there were story tellers. They would tell you stories. And then they talked about gods and goddesses. Some of them said that they are related to God and goddesses and they become very sacred beings. ان کو تھوڑا سا معاشرے میں اونچا مقام مل گیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو گاڈ اور گاڈیسز سے بات کر سکتے تھے. They were storytellers, they would tell you stories. اس کو ہم کہتے ہیں ایج آف میتھ. اس کے بارے میں جو ہمیں سب سے ویسٹرن سویلائزیشن میں جو ہمیں سب سے بڑی سورس ہے وہ ہومر ایک اندھا شاعر تھا, ٹھیک ہے, اوڈیسی اور پھر ریٹرن آف اوڈیسیس اس نے لکھی. اس میں ہمیں بہت سارے میتھس پتہ چلتے ہیں. زیوس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اپولو کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم میتھ سے باہر نکل آئے ہیں یا نہیں. تو دس واز دیٹ ٹائم. دین سم پیپل اسٹارٹیڈ چیلنجنگ دیم, criticizing them, and they started explaining the word in terms of this word. These storytellers are the people who are talking about myths, were explaining the word in terms of gods and goddesses. بارش کیوں ہوتی ہے, اس کا دیوتا ہے. سمندر میں سفر کرنے کا دیوتا ہے. حسن کی دیوی ہے, علم کی دیوی ہے, اور اس طرح بہت سارے اچھا, ہمیں یہ دیوی دیوتاؤں کا جو چکر ہے یہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی نظر آتا ہے. انڈیا میں بھی ایسے ہی چل رہا تھا, باقی جگہوں پہ. ہم کوشش کریں گے کہ کتاب پہ زیادہ. So the first group of philosophers that we see were naturalists. Sometimes we say that they were the first scientists. They started explaining the word in terms of this word. یہ خاص بات تھی جو ان کو ان سٹوری ٹیلر سے جدا کرتی. اور یہاں سے ہم ویسٹرن سویلائزیشن میں فلسفے کی بنیاد پڑتی. ان میں سے جو سب سے پہلے تھا اس کا نام تھا تھیلیز, تھیلیز آف میلیٹس. تھیلیز he saw things around him and then he said that water is the first principle. This world is made of water. Although the theory is not very good, but we still say that he was the father of philosophy, or father of the philosophy of science, or father of science, because he was the first man who explained this word in terms of this word. تھیلیس کی اس تھیری کے علاوہ بھی بہت ساری بڑائی ہے, اور وہ بڑائی اس میں ہے کہ not only he presented the theory, he also said that my theory can be wrong, it can be modified, it can be improved, it can be completely rejected. جو کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے 2 اسٹوڈنٹس نے کر دیا, جس میں سے ایک نے کہا کہ یہ ناؤس ہے اور دوسرے نے کہا کہ اناکزیمنی, جس نے ایک نے کہا کہ یہ ویپر سے دنیا بنی ہوئی. But they were the people again who started explaining this word in terms of this word. میں فلسفی کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروں گا اور اس کے بعد میں پھر ایک فلسفی کو تھوڑا یا گروپس کو ٹچ کریں گے. There are 3 basic issues in philosophy. میں نے شروع میں بتایا نا, when we saw the word, in the very beginning we realized that the word as we see it and the word as it is are 2 different things. تو اس سے ہم نے پہلا سوال جو ہمارے پاس سب سے بنیادی سوال ہے, what is real. تم نے اکثر نام سنا ہوگا نا, میٹا فزکس. میٹا فزکس discusses what is real. Then there are 3 main issues in metaphysics. Ontology, which is what really exists. ٹھیک ہے,
کہ اس کائنات میں اصل میں ایگزسٹ کیا کرتا ہے. The second is philosophical psychology. صوفی سے پہلا سوال جو تھا who are you? And Sophie started thinking about herself. Philosophical psychology. The third is in metaphysics is cosmology. What is this cosmos? How we are related with this cosmos? تم نے دیکھا نا صوفی کی جن بچوں نے صوفی ورڈ پڑھی ہوئی ہے تو آخر میں وہ بتانا شروع کرتا ہے کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, یہ میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے, تو ہم پاسٹ کو دیکھتے ہیں. جتنا دور انسان آسمان کو دیکھے گا اتنا پاسٹ میں دیکھے گا. تو کاسموس کیا ہے؟ کاسموس ہیز آلویز فیسینیٹڈ اس. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ از آور پلیس ان دس کاسموس اینڈ ہو از دا کریٹر آف دس ہول بگ اسٹوری اینڈ تھنگس لائک دس. وٹ ریئلی ایگزسٹس is ontology. Then we have questions in ontology that what is the basic stuff of this universe, what this universe is made of, what is the substance. تو اگر تھیلیس کو ہم دیکھیں تو تھیلیس کے خیال میں سبسٹنس کیا تھا؟ واٹر. MP ڈوگلس کو دیکھیں تو سبسٹنس کیا تھے؟ ایئر, واٹر, ارتھ اینڈ فائر. وہ بلے شاہ کہے نا, نہ میں خاکی, نہ میں آتش, نہ میں پانی, نہ میں پون, چار. تو بلے شاہ کہتا ہے کہ نہیں, میں ان چار چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رومانٹسزم میں پھر بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو what is the basic stuff of this universe? In the beginning, naturalists answered this question in terms of this word. جب تم شروع کے کچھ فلسفیوں سے نکل آتے ہو کہ پانی پہلا پرنسپل ہے, یا ویپرس پہلا پرنسپل ہے, یا پرنسپل جو ہے ان آئیڈینٹیفائڈ ہے, ناؤس ہے, بٹ اٹ از این انٹیلیجنٹ پرنسپل. پھر MP ڈوگلس تک جب آتے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ چار پرنسپلز ہیں. تو اس کا مطلب تھا کہ فلسفی یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ what this universe is made of. میٹا فزکس میں ہی دوسرا کویشچن ہے philosophical psychology. It discusses the nature of soul, our self, our mind. ٹھیک ہے. تو جب تم ناؤس کو پڑھتے ہو تو ناؤس کو اناکزیونی کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس. جب تم تھوڑا آگے آتے ہو تو تمہیں سقراط کہتا ہے کہ I have a conscience in myself, and this conscience differentiate good from bad. And if you do not listen to that conscience, then you will not live a good life, because the conscience is telling you the inside thing, the immaterial thing is telling you what is right and what is wrong, and if you are not living by it, if you are not listening to it, then you would not be able to live a happy life. ہم جب پلیٹو تک آتے ہیں تو پلیٹو پھر سول کے بارے میں مزید ہمیں بتاتا ہے کہ سول کی 3 ڈویژنز ہیں, باڈی کی 3 ڈویژنز ہیں, ہیڈ, چیسٹ اینڈ ایبڈومن. ہیڈ از دا سیٹ آف ریزن, چیسٹ از دا سیٹ آف ول, کریج, ایموشنز, اینڈ ایبڈومن از دا سیٹ آف ایپیٹائٹس. تو سول کے بارے میں ہمیں مزید سمجھ آتا ہے. اور پلیٹو تو اس ایکسٹینٹ تک جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ریئلٹی, یہ سول جو ہے نا, اٹ از فرام دا ورلڈ آف آئیڈیاز, اور یہ سول ہمیشہ ورلڈ آف آئیڈیاز میں واپس جانے کے لیے تیار ہے. باڈی اس کے لیے ایک چین ہے, باڈی اس کے لیے ایک قید ہے. پھر تم سوکریٹیز تک آتے ہو, ایرسٹوٹل کے پاس آتے ہو. ایرسٹوٹل آلسو ٹیلز یو اباؤٹ دا سول اینڈ ادر تھنگس. اسٹوئکس جاتے. پھر جب ماڈرن ٹائم میں آتے ہو تو تمہیں ڈیکارٹ نظر آتا ہے, اور ڈیکارٹ کہتے ہیں دیر آر 2 substances, مائنڈ اینڈ باڈی. دین یو کم ٹو ادر فلاسفرز. رومانٹسسٹ جب تم پہنچتے ہو تو رومانٹسسٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ سول یا ہیپینیس یا فیلنگز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو دے گیو اے لاٹ آف امپورٹنس ٹو سول. Similarly, Spinoza thought that there are 2 principles or 2 substances, mind and body. اس میں ڈوئلسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا سوال. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس 3000 سال میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے جواب دیا. ٹھیک ہے. اس میں پلیٹو کا جو جواب ہے, جو کہ کتاب میں تھوڑا نہیں بتایا گیا, پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ اس کی ڈویژن آف سول سے بنتی ہے. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ پلیٹو ذات پات کو ماننے والا تھا, ایسا بالکل نہیں تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ سول, دیر آر 3 different parts of the soul. Reason, which is head, which is the seat of reason, chest, which is the seat of will, and then abdomen, which is the seat of appetite. And in different people, different parts of the soul dominates.
In some reason dominates, in some appetites dominate, and in some will dominates. تو پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ اسٹیٹ میں جب ہم ڈویژن آف لیبر کریں گے نا تو ان پیپل ان ہوم appetites dominate are laborers. They are not laborers because of ذات پات. They are laborers because of the capacity they have. They do not have capacity to make laws. They do not have capacity to become army generals. They do not have capacity to manage things. یہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کا باپ ایسا تھا تو. Then we have people in whom will dominates. They are managers, they can manage your country, fight for you, warriors. And then people in whom reason dominates. They are the philosopher kings. اگر پلیٹو سے پوچھو کہ ہمارے ملک میں مسئلے کی جڑ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ چیزیں are upside down. People in whom reason dominates, we are not giving them chance. مگر میں تمہیں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں جس کو ہم کہتے ہیں پلیٹوز پیراڈاکس آف لیڈرشپ. پلیٹوز پیراڈاکس آف لیڈرشپ یہ ہے کہ a person in whom reason dominates would not like to become your leader because he is living a happy life. تمہیں اس کو محنت کر کے لانا پڑے گا. جو ایکچوئل لیڈر ہوگا, this is the paradox. He would not like to be your leader. He is the person in whom reason dominates. اس کو لیڈری کا پاور کا ہنگر ہی نہیں. میں تھوڑا سا تمہیں فلسفے کو ماڈرن ٹائم میں بھی لے آؤں. اسی لیے ڈیموکریسی میں ہمیں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ نظر آتا ہے. میں شدید ڈیموکریسی کے حق میں ہوں. ہمیں یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ جو لیڈر ہوگا وہ الیکشن کے پروسیس سے نہیں گزرے گا جس کو لیڈ کرنا ہے. وہ تو ایک ریشنل پرسن ہے, اس کو پاور کی ہنگر نہیں. تو ہم ماڈرن ڈیموکریسی میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے, یہ ایک کویشچن مارک ہے. میں تمہارے لیے چھوڑا ہوں, اس پہ بعد میں سوچنا. دین وی ہیو, ہم نے دیکھا میٹا فزکس ڈسکسز 3-4 امپورٹنٹ تھنگس اینڈ آن دا ٹاپ از وٹ از دا بیسک اسٹف. فرام ان دا بگننگ وی ور نیچرلسٹس. دین وی ہیو پیپل لائک پلیٹو ہو بلیوڈ ان دا ورلڈ آف آئیڈیاز, جس کے خیال میں ہم انسان کا ایک آئیڈیا آئیڈیل ورلڈ میں موجود ہے. ہارسنیس, the idea of horseness is present in the world of ideas. So the horse that you see is a copy of. کتاب میں جو بچے اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نظر آئے گا کہ بہت اچھے تھاٹ ایکسپیرینسز کو بہت اچھے طریقے سے فلسفی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تم سوچو کہ سوکریٹس سے پہلے ایٹم کا تصور آ گیا تھا تو کوئی لیب تھی, الیکٹران مائکروسکوپ تھا ہمارے پاس. اور ڈیموکریٹس نے بہت اچھا تصور دے دیا تھا ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم کیا ہے, ایٹم نہ ٹوٹنے والی چیز. ایٹم از اے گریک ورڈ, آٹم, ناٹ ٹوٹنے والا. سائنس, میڈیکل سائنس جو تھی وہ کتنی ترقی کر چکی تھی ابھی ہم دیکھیں گے. دس از پری سوکریٹک ایریا. ابھی پھر سوکریٹس نے آنا ہے. ابھی سوکریٹس کے آنے سے پہلے ایٹم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا, ہمیں ہیلتھ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. ہپوکریٹک اوتھ ہمارے پاس آ گیا تھا جو کہ آج بھی ڈاکٹرز اٹھاتے ہیں. ایتھکس کے پرنسپل کے, وہ عام آدمی کی ایتھکس تو چھوڑ دو, ڈاکٹر نے کس ایتھکس پہ کام کرنا ہے یہ بھی گریکس نے بتا دیا تھا, جس پہ آج بھی ہم چلتے ہیں. اور ابھی تک سوکریٹس نہیں آیا, یہ نیچرلسٹ فلاسفرز نے ہمارے لیے کر دیا تھا. پھر ون آف دا کویشچن ان میٹا فزکس از اباؤٹ دا ایگزسٹنس آف گاڈ. جن بچوں نے کتاب پڑھی ہے ان کو یہ نظر آیا ہوگا کہ گاڈ کا کانسیپٹ اور پھر ایک خدا کا تصور ہمارے ڈھیر سارے فلسفیوں نے دیا. سارترے کے علاوہ اگر تم اناکزیمنی کو دیکھتے ہو تو وہ کہتا ہے انٹیلیجنس ہے. پھر سقراط کو دیکھتے ہو, ایرسٹاٹل کے خیال میں یہ فرسٹ موور ہے جس نے اس کائنات کو شروع کیا. جب نیچے دوبارہ آتے ہو تم رومانٹسسٹ اور پھر انلائٹمنٹ تک پہنچتے ہو تو فار انلائٹنڈ فلاسفرز اٹ از irrational not to believe in God. It is not rational not to believe in God. When you come to Kant کے خیال میں God
exists is wrong, God must exist is right. Because you cannot think about a word without God. Then you come to Descartes, and Descartes says that the idea of God is printed on you, it is stamped on you. یہ تمہارے تو اکثر ہمارا عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. Philosophy, the only problem with philosophers which is not accepted in ordinary society is they do not see any signpost of keep out. Keep out لگا ہوتا ہے نا, یہاں نہیں جانا. فلسفی کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہر جگہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا سوکریٹیز نے اپنے لیے 2 میٹافور استعمال کیے ہیں. ون میٹافور از میٹافور آف مڈ وائف اینڈ دا ادر میٹافور از میٹافور آف گیٹ فلائی. یہاں سے ہمارے پاس ایک اور بحث شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا واٹ ریئلی ایگزسٹس. سوکریٹیز جیسے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو نالج ہے, دنیا کے بارے میں علم ہے, معلومات ہے, یہ ہمارے دماغوں میں پہلے سے موجود ہے, innate ideas. Socrates used the metaphor of midwife for himself because he thought that he helped people to deliver their ideas. What is already in you. Socrates will help you give birth to your ideas. That is why he used a metaphor of midwife for himself. The other metaphor he used was gadfly. وہ جو مکھی تمہیں بہت تنگ کرتی ہے. اور وہ صوفی سے البرٹو پوچھتا ہے کہ what do we do with gadflies? Obviously we kill them. سوکریٹیز کو مرنا پڑا کیونکہ وہ سوال پوچھتا. اگر تم اس کتاب کے آخر میں جب جاتے ہو تو وہ صوفی کو یہ کہتا ہے البرٹو کہ میں نے جو تمہیں ایک چیز پڑھائی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ پڑھائی ہے, اور یہی فلسفے کا معراج ہے کہ یو اسٹارٹ تھنکنگ کریٹیکلی. میں تمہیں جلدی سے بتا دوں, کریٹیکل تھنکرز سب سے پہلی بات ان میں ہوتی ہے دے آر ٹروتھ سیکرز. اب ہم سب کہیں گے ہم سب ٹروتھ سیکر ہیں, نہیں, ہم اپنے اوپینینس کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ. ٹروتھ سیکنگ کے لیے تمہیں اپنے آئیڈیاز کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے, جو کہ بہت مشکل ہے. دے آر اوپن مائنڈیڈ. وہ ایرسٹوٹل کہتا تھا مارک آف این انٹیلیجنٹ پرسن از دیٹ ہی وڈ لسن ٹو یو وداؤٹ ایکسیپٹنگ وٹ یو آر سیئنگ. دے لسن ٹو پیپل. کیوروسٹی, بتایا نا, فلسفہ ونڈر سے شروع ہوتا ہے, اسکیپٹسزم سے شروع ہوتا ہے. دے ڈونٹ جمپ ٹو دی کنکلوژن. تھوڑی سی بات دے کر ایک دم جمپ پہ نہیں لگا دیں. تو صوفی کو وہ یہ کہتا ہے کہ سارا فلسفہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں یہ بیسک باتیں سکھائیں, اور آخر میں وہ ایک جگہ سے خفا بھی ہوتا ہے کہ یو آر اسٹل جمپنگ ٹو دی کنکلوژن. دوسرا فلسفے کا, اچھا پھر ڈیسٹنی کے بارے میں, فیٹ کے بارے میں میٹا فزکس ڈسکس کرتی ہے کہ ڈو وی ہیو فیٹ, ڈٹرمنزم ہے, فیٹ ہے. ایرسٹوٹل کے وقت سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ middle road, درمیانی راستہ. There are places where we are determined, where we are not free, and then we have places where we are free. There are certain actions. میں کہاں پیدا ہوا, وہ سارتھ بھی یہی کہتا ہے کہ man is condemned to be free. تو یہ بیسک کویشچن اس کتاب کے ڈفرینٹ فلاسفرز کی تھیم رہے ہیں, اور ان کو وہ کہانی کے انداز میں. دوسرا جو بڑا فلسفے کا سوال ہے وہ ہے what is valuable. Human beings are not only doers, they not only live in groups, they also pass value judgments. They not only see things, but they also pass judgments like it's beautiful. The group I am living in is good, or it needs to be improved. پھر ہم پولیٹیکل سسٹم بناتے ہیں. تو یہ جو دوسرا سوال ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیولوجی. اس کے جو بڑے بڑے ایریاز ہیں, آن دا ٹاپ از ایتھکس دیٹ ڈفرینشیٹس گڈ ایکشنز فرام بیڈ ایکشنز. دین پولیٹیکل فلاسفی دیٹ ڈفرینشیٹ گڈ پولیٹیکل سسٹم فرام بیڈ پولیٹیکل سسٹم. سوشل فلاسفی, ایستھیٹکس, جمالیات. اب ہم اس کتاب میں اس سوالوں کے جواب بھی مختلف فلسفیوں کے منہ سے سنتے ہیں, جو کہ البرٹو صوفی کو بتا رہا ہے. مثلاً سوکریٹیز اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. پلیٹو ایتھنس میں خوش نہیں تھا کیونکہ اس میں سوکریٹیز کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر پلیٹو اپنا آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور پیش کرتا ہے, اسٹیٹ کمیونزم کا تصور پیش کرتا ہے. اور وہ جو ذات پات کا جو الزام ہے پلیٹو اس کو بتاتا ہے کہ نہیں, بچوں کو پالنا ایسے ہے کہ یو ول گیو دیم ایکول اپرچونیٹی. 20 سال کے بعد اگر کوئی بچہ ٹیسٹ فیل کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہے, کیونکہ اسٹیٹ نے بچوں کو لے لیا.
تو اگر وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو وہ آگے چلا جائے گا, اور اگر نہیں پاس کرتا تو وہ لیبرٹس کلاس میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا, اگر وہ پاس کر لیتا ہے اس کو تو وہ فلاسفر کنگ کے راستے پہ چلا جائے گا, ورنہ نہیں تو وہ واریئرز اور باقی چیزوں میں رہ جائے گا. اور پھر آخری ٹیسٹ پاس کرے گا, اور اگر وہ پاس اس نے کر لیا تو وہ فلاسفر کنگ یعنی لا میکنگ کی طرف چلا جائے گا, ورنہ وہ ایگزیلری جابس کرے گا جس طرح کہ باقی جو ہماری جو ارسطاٹل کے ہاں پھر ہمیں اسٹیٹ کا, پلیٹو کے پاس اسٹیٹ کا بہت اچھا تصور, آئیڈیل اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں. وی آر ہائیلی انڈیٹڈ ٹو دس, ہیومینٹی از ہائیلی انڈیٹڈ ٹو پلیٹو اینڈ ارسطاٹل. سوکریٹیز, ظاہری بات ہے ہم اس کا نام لیتے ہیں, مگر سوکریٹیز نے خود کچھ نہیں لکھا تھا. ہم جتنا بھی سقراط کے متعلق جانتے ہیں وہ موسٹلی پلیٹو کی وجہ سے جانتے ہیں, بیکاز آف دا ڈائلاگس. اسٹیٹ کے بارے میں جب ہم آگے آتے ہیں اور اخلاقیات کے بارے میں, تو ہمیں اسٹوئکس نظر آتے ہیں, سینکس نظر آتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دا ریئل ہیپینس اسپرنگس فرام ود ان. پھر ایپیکیورینز نظر آتے ہیں, ہو آلسو ڈسکس ایتھیکل ایشوز. فار دیم they follow the pleasure principle, happiness. For Epicureans, man is pleasure seeker. The ethical principle is seek happiness and avoid pain. اب یہ happiness rock and roll والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب تم پڑھتے ہو تو فلسفہ پڑھنا, اچھے دوست رکھنا, وہ بتاتا ہے نیچر میں جانا سب سے زیادہ happiness تمہیں دیتے ہیں. اور ایپیکیورینز ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ خوف جو ساری عمر رہتا ہے وہ موت کا ہے. تو ایپیکیورینز کا when you are death is not and when death is you are not, so you should not be afraid of death. اخلاقیات کے ہمیں سبق ملتے جاتے ہیں اور اسٹیٹ کے بارے میں بھی ملتے جاتے ہیں. پھر ہم وہاں سے اگلے ایرا میں آتے ہیں جہاں پہ ہم روسو کو پڑھتے ہیں, لاک کو پڑھتے ہیں, سوشل کانٹریکٹ ہمیں سمجھ آتا ہے. سب سے بڑا جو سوکریٹیز, ارسطاٹل, پلیٹو کے بعد سسٹم بلڈر ہے وہ ہے ایمینوئل کانٹ. ہم کانٹ تک پہنچ کے ایتھکس کو بھی سمجھتے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس. In ethics, Kant tells us that do not do unto others what you do not want them to do unto you. Act as if you are legislating for the whole universe. You are a lawgiver and the subject of your law. دوسرے کے لیے جو کہ تقریباً یہ ویلیو سارے ریلیجنز میں پائی جاتی ہے, جوڈائزم میں بھی, ہندوازم میں بھی, کرسچینٹی, اسلام, دنیا کے سارے بڑے مذاہب میں یہ ویلیو کامن ہے. کتاب میں ایکسپلین نہیں کیا, مگر میں تمہیں کوئکلی بتا دوں. ہم یہ سوچ سکتے ہیں the rule is act as if you're legislating for the whole world, you are a lawgiver and subject of the same law. اب میں سوچتا ہوں کہ میں جھوٹ بولوں گا تو ٹھیک ہے, جھوٹ بولوں نا, سارے یہ قانون بنا لیتے ہیں سارے لوگوں کے لیے. کانٹ کا یہ خیال تھا کہ برائی کو یونیورسلائز نہیں کیا جا سکتا. میں تمہیں جلدی سے ایک ایگزامپل دے دوں گا. If I'm telling a lie and I think that let it be a universal law, it cannot be. The reason is, what is telling lies? It is hiding the facts or exaggerating the facts. Why do we lie? Because it will serve some purpose. اور یہ کب ہوگا؟ when the other party trusts me. Make it a law. The trust factor will go away. کیونکہ جھوٹ بولنا ایک یونیورسل لا بن گیا ہے تو people will not trust each other. تم نے جھوٹ فائدے کے لیے بولا تھا, فائدے والی بات ہی ختم ہو گئی. People no more trust each other. For Kant, you cannot make a bad thing a universal law. You cannot, if you are committing suicide and you think that let others commit suicide, you cannot make it a law because it will kill itself. You can easily universalize good actions. So this is how Kant نے League of Nations کا تصور دے دیا تھا, کیونکہ کانٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایک خاص راستے پہ چلے جائیں تو فائنلی وی وڈ بی لیونگ ان کنگڈم آف اینڈس. یورپین یونین کانٹ کے تصور پہ بنی ہوئی. ہم نے 100 سال سے زیادہ کے بعد کانٹ کے آئیڈیا آف لیگ آف نیشنز کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھا, جو کہ بعد میں یو این میں تبدیل ہو گیا. یو این کے بارے میں تم زیادہ اس لیے پڑھتے ہو کیونکہ ہلڈا کا باپ جو ہے وہ یو این میں کام کرتا ہے.
تو ہم نے جو دوسرا سوال تھا اس کو بھی ہم دیکھتے گئے, جس میں ایتھکس, پولیٹیکل سسٹم, ڈفرینٹ فلاسفرز ان کو ڈسکس کر گئے. میں ایک چیز تمہیں جو کہ بالکل کوٹ ان کوٹ میں بتانا چاہوں گا, ایک تو پلیٹو کا بہت اچھا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, جو بہت ایپٹ اور کمپیٹنٹ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, وہ جان رالز کا ہے. وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, وہ میں کوٹ ان کوٹ میں تمہیں پڑھ کے سنا. ایک جگہ صوفی پوچھتی ہے کہ یہ جسٹ سوسائٹی کیسے بنے گی. ٹھیک ہے, جب ہم مارکس کو پڑھ کے آگے, مارکس کے بارے میں بہت ساری بات ہے, سرپلس کے بارے میں, سیلف ایلینیشن کے بارے میں, مٹیریل, ڈائلیکٹیکل مٹیریل, ہسٹوریکل, جب یہ ہم پڑھنے کے بعد آگے آتے ہیں اور جسٹ سوسائٹی کی بات ہوتی ہے, تو صوفی پوچھتی ہے کہ یہ جسٹ سوسائٹی کیا ہوگی. اینڈ ناؤ لسن کیئرفلی. دس از ہاؤ philosophers in 20th century we say that philosophy is an activity, we do it. ایک تو لیب میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا, اب اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھو. When Sophie asks کہ یہ جسٹ سوسائٹی کیسے بنے گی, تو اس کے جواب میں البرٹو اس کو بتاتا ہے, a moral philosopher called John Rawls attempted to say something about it with the following example. Obviously this example is a thought experiment. Imagine you were a member of a distinguished council whose task was to make all the laws for a future society. تم ایک ایسی کاؤنسل کا ممبر ہو جس نے ایک فیوچر سوسائٹی کے لیے لاز بنانا, سب کچھ بنانا. Sophie says, I wouldn't mind to be a part of the council. They are obliged to consider absolutely every detail, because as soon as they reach an agreement and everybody has signed the law, they will all drop dead. جب سارے قوانین بن جائیں گے اور ساری ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی, تو یہ اس ڈاکیومنٹ کو سگنیچر کرنے کے بعد فوراً مر جائیں گے, اور مرنے کے فوراً بعد یہ لوگ دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں گے. But they will immediately come to life again in society they have legislated for. The point is they have no idea which position they will have in society. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں بس ڈرائیور اب بنوں گا, یا میں سر کی طرح بیوروکریٹ بنوں گا, یا میں جج بنوں گا, یا میں استاد بنوں گا, یا میں عورت بنوں گا, یا میں آدمی بنوں گا. ٹھیک ہے, اس عورت اور آدمی کی ڈسکشن بھی بک میں بہت ساری جگہ ہے, میں اس کو تھوڑی دیر بعد ہائی لائٹ کروں گا. اب تم نے قانون بنا دیے ہیں, ساری ڈیٹیلز طے کر دی ہیں, تمہیں نہیں پتا کہ جب لا پہ سائن ہو جائے گا ڈاکیومنٹ پہ, یو ول ڈائی, اینڈ دین یو ول کم بیک ٹو لائف اگین, not knowing that you will be a doctor or an engineer or a lawmaker or a man or a woman or a school teacher. اب چونکہ فلسفے میں ہم لیڈرشپ میں کہتے ہیں کہ لیڈر کا سٹیک ہونا چاہیے. جب تک لیڈر کا سٹیک نہیں ہے اس پرابلم میں جس کو وہ لیڈ کر رہا ہے, ان لوگوں کا اب سٹیک ہے. کیونکہ فیوچر لائف میں اگر جس طرح ارسطاٹل نے کہا نا کہ عورت آدھا انسان ہے, ارسطاٹل, یہ جو تھوڑی سی بات بگڑی ہے جینڈر کے حوالے سے, اس میں فلسفی کا بھی قصور ہے جو کہ مجھے بتانا چاہیے, ہیگل کا بھی قصور ہے, نیچشے کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے, ارسطاٹل کے خیال میں عورت آدھا انسان ہے. اب اگر تم نے یہ لا بنایا ہوا ہے کہ عورت کو پورے طریقے سے ہم نہیں سارے وہ نہیں ملیں گے جو مرد کو ملتے ہیں, تو تم اگلے جنم بھی نہیں اس کو ہم کہہ سکتے, جب تم اٹھو گے نئی فیوچر سوسائٹی میں تو تم عورت بھی ہو سکتے. تو اس لیے یو ول کیپ ان مائنڈ ایوری ڈیٹیل. اونلی فار رالز, فار جان رالز, اونلی سچ اے سوسائٹی وڈ بی اے جسٹ سوسائٹی, کیونکہ اس میں تمہارا اسٹیک ہے, تم نے اس میں. تو یہ سوسائٹیز کے بارے میں ہمیں. تیسرا جو بڑا فلسفے کا ہم نے دیکھا, فلسفے کا پہلا بڑا ایشو ہے میٹا فزکس, واٹ از ریئل. اور پھر ہم نے اس میں دیکھا آنٹولوجی, فلسافیکل سائیکالوجی, اینڈ روح کے حوالے سے بھی جگہ جگہ ہمیں وہ 5 بڑے خیال ملتے ہیں جو کہ ہم سول کے بارے میں سمجھتے ہیں. مختلف فلسفے پر ہم سول کو یا مائنڈ کو یا سیلف کو 5 بڑے فلسفے ہیں. دا فرسٹ ون از سول از ریشنل, جو پلیٹو کا خیال.
Then we have another idea, and which is soul is existential. You are the architect of your soul. جیسے کہ سارتھ, ہائیڈگر, کیرکیگارڈ, کہ you construct yourself. You are the architect of yourself. پھر ہمیں ایک اور ملتا ہے سول کے بارے میں, which is soul is mechanical. جس طرح فرائڈ سوچتا ہے, ٹھیک ہے, mechanics and different parts ہیں. If they are working properly, you are good. If they are not working properly, you will start suffering from neurosis or psychosis or other things. مارکس کا بھی یہی خیال تھا. نیتشے کا یہ خیال تھا کہ power drives the soul mechanically. Then we have another idea about soul. Soul is divine. ٹھیک ہے, ہم نے انلائٹمنٹ پیریڈ میں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اسپرٹ از نیچر اینڈ نیچر از اسپرٹ. اور پھر علامہ اقبال جیسے لوگ, جو کہ ظاہری بات اس کتاب میں نہیں ہے, فار اقبال سول از اے ڈیوائن آرڈر ان سائڈ اس. دا لاسٹ آئیڈیا اباؤٹ سول از وی ڈونٹ ہیو این انڈیویژول سول, وی آر اے پارٹ آف اے بگ اسکیم, بدھسٹ جو آئیڈیا, جو کہ ہیگل کا بھی بعد میں آئیڈیا بن گیا تھا کہ ورڈ سول اینڈ انڈیویژول سولس. سو دیر از ون بگ سول. This universe is one big organism. We are all parts of it, and we are parts of this, the whole scheme. ٹھیک ہے, ہم سب اس کے پارٹ ہیں. تو یہ 5 خیالات ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ کتاب میں ڈسکس ہوئے. تیسرا جو بڑا سوال ہے فلسفے کا وہ ہے what is knowledge, جو کہ سب سے اہم سوال ہے کہ when can I claim knowledge, when can I say that I have knowledge of something, and how to differentiate knowledge from pseudo knowledge. نیچرلسٹ کے پاس جو پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ when you explain the word in terms of this word, you are producing knowledge. ان کے خیال میں myths جو تھے یہ pseudo knowledge تھا. سوکریٹیز کے خیال میں you have knowledge of something when you have a belief, your belief is true and you can justify it. تمہیں یہ سن کے حیرت ہوگی کہ it is not a very good definition, but humanity has failed to come up with a better definition. یہ پلیٹو کے ڈائلاگ تھیٹیٹس میں ایکسپلین ہوئی. تم ابھی بھی جو ریسرچ کرتے ہو, عدالت جو فیصلہ کرتی ہے, جب تم کلیم کرتے ہو کہ تم ٹروتھ تک پہنچ گئے, تم اصل میں 3 باتیں کلیم کرتے ہو. You have a belief, your belief is true. اس کا مطلب کیا ہوا؟ Having a true belief is not knowledge. You will have knowledge of it when you have a belief, your belief is true and you can justify it. You can come up with a right justification. میں جلدی سے بتا دوں, تم کسی کو کہو 16 divided by 64 and he says 1/4. Socrates would say, I don't think that he has knowledge. Ask more questions dialectically. تم اس سے پوچھو 16/64 سے 1/4 آ گیا کیسے, and he says don't you see 2 6s, cancel this 6 with 6. Right answer, he knows the truth, the justification is wrong. Socrates would say he doesn't have knowledge. اب ہم کہتے ہیں کہ فلسفیوں کو نا بال کی کھال اتارنے کا شوق ہوتا ہے, اس کو ٹروتھ کا پتہ ہے اور کیوں پوچھیں. میں پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ if you ask him to divide 23/33 he will say 2/3. If you ask him to divide 50/64, the justification is not working. That is why knowing the truth with right justification is important, because if you do not have right justification, you can hit the truth by chance. وہ ہم کہتے ہیں تکا لگ گیا, تکا لگ سکتا ہے, but you would not be able to hit the truth every time. ٹھیک ہے. سوکریٹیز کا یہ خیال تھا کہ نالج کی اس ڈیفینیشن کو ہمیں زندگی میں ہر جگہ لگانا چاہیے. Unexamined life is not worth living. A life unexamined is not worth living. ریڈ لائٹ آن ہو گئی, 3 لوگ کھڑے ہو گئے, تم نے پہلے سے پوچھا why did you stop, and he says don't you see the police wala, if I break the signal he'll find me. What if the police wala is not around? ہم بچوں کو کیوں نہیں سکھا سکے کہ چیٹنگ نہیں کرنی؟ جیسے ہی استاد باہر نکلتا ہے وہ چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا
تو استاد مجھے کلاس سے نکال دے گا. اس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ چیٹنگ کیوں نہیں کرنی, یا اگر کیوں کا جواب دیا بھی ہے تو ہم نے غلط اس کو دیا. اس بندے کے پاس ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے کا جواز, جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ پولیس والا. اب جب پولیس والا نہیں ہے معاشرے میں, تم نے دیکھ لیا نا, جیسے ہی سزا کا خیال ختم ہوا لوگ they can go to any extent. دوسرے طرح کا, جب دوسرے بندے سے پوچھا why did you stop and he said don't you see people around me, دخلک بس ہوئی. یہ میری طرح استاد ہے یا کوئی انجینئر ہے یا پارلیمنٹیرین ہے, یا اب یہ جو ہے ہر غلط کام کرنے کو اس کو دل چاہتا ہے, کیونکہ اس کو غلط صحیح کی تمیز نہیں ہے. مگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اس پہ خفا ہوتے ہیں. میں تمہیں اپنا ایک پرسنل بات بتا دوں. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اچھی بھی ہیں, مگر بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوئی. جب میں چھوٹا تھا, جب بڑا ہو رہا تھا, I'm 50 years old, تم سے کافی زیادہ ایج میں زیادہ ہوں, تو جو کرپٹ آدمی ہوتا تھا نا, لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. وہ دور رہتا تھا, چھپاتا تھا وہ کرپشن. ابھی چیزیں بدل گئی. ابھی اگر تم کرپشن نہیں کرتے نا تو تمہیں گھر سے, دوستوں سے سننا پڑتا ہے تو بزدل ہے, اس کو دیکھ. یہ ہمارے معاشرے میں, تو وہ جو سوشل پریشر جو دوسرے آدمی میں تھا, ہمارے معاشرے سے تھوڑا سا وہ سوشل پریشر بھی نکل گیا. تیسرے قسم کے بندے سے پوچھا تم نے why did you stop on the red light and he said don't you see the red light, it's not my turn, I should not break the signal otherwise there would be a chaos in the society. یہ آدمی سگنل کو صرف تب توڑ سکتا ہے جب یہ ایمبولینس چلا رہا ہے اسپیشل سرکمسٹانس, ورنہ یہ سگنل کو نہیں توڑے. آپ نے دیکھا نا, رات کو ہم ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, گالیاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ریڈ لائٹ پہ مجھے رکنا ہے, 30 سیکنڈ میں کیا قیامت آ جائے گی. سقراط کے خیال میں knowledge is justified true belief. If you ask Plato how to differentiate, اس کو ہم کوشچن کو کہتے ہیں epistemology. اس میں دو بڑے ایشوز ہیں, what is knowledge and what are the sources of knowledge. میں کوئکلی دونوں بتاؤں گا. سقراط کے خیال میں نالج کیا تھا؟ justified true belief, اور it would be decided by reason. That is why we can safely say that Socrates was a rationalist. میں تمہیں پہلے اسے بتانے سے پہلے بتا دوں, ہم علم کے 5 سورسز سمجھتے ہیں: ریزن, سینس ایکسپیرئنس, اتھارٹی, ریویلیشن فیتھ, انٹیوشن. ریزن, سینس ایکسپیرئنس, اتھارٹی, ریویلیشن اینڈ فیتھ اینڈ انٹیوشن. جو فلسفی ریزن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کو ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں. تو سوکریٹیز واز اے ریشنلسٹ. پلیٹو واز اے ریشنلسٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ that he believed that there is a word of idea and your reason can connect to that word of idea. Your soul is from the word of ideas, اور یہ سارا وقت ترستی رہتی ہے کہ میں word of ideas میں واپس چلے جاؤں. مگر سوکریٹیز کا شاگرد پلیٹو کا شاگرد ارسطاٹل, پلیٹو کی زندگی میں ہی آئیڈیالزم سے نکل گیا. We cannot say that he was not a rationalist, he was a realist. So he believed in senses and reason both. اس کے خیال میں پلیٹو کا فلسفہ اصل میں یوں ہے, ہم آئیڈیاز سے فارم پہ نہیں آتے بلکہ فارمز کو دیکھ کر آئیڈیاز پہ جاتے. آئیڈیا آف ہارس سے ہارس نہیں بنا بلکہ ہارسز کو دیکھ کر آئیڈیا آف ہارس بنا. تو ان دس وے Aristotle was a rationalist, he was also an empiricist. ٹھیک ہے, اس طرح وہ امپریسسٹ ہم اس بندے کو کہتے ہیں, اس فلسفی کو کہتے ہیں جو سینس ایکسپیرینس آبزرویشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک, پھر جب ہم آگے آتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انلائٹمنٹ میں ٹائم میں موسٹ آف دا فلاسفرز ور ریشنلسٹ. جو یورپین فلاسفرز تھے, جو جرمنی میں تھے, جو پولینڈ میں تھے, جو باقی جگہوں پہ تھے, فرانس میں تھے. پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں ذرا سا آگے چل کے برٹش امپریسزم بڑھتا ہوا نظر آتا.
British philosophers were mostly empiricists. Locke, essay concerning human understanding, we say it's the Bible of empiricism. Then Berkeley, although he was a bishop, he was an idealist, but he was an empiricist. To be is to be perceived. اور جب ہم ہیوم پہ آتے ہیں تو ہمیں ہیوم پہ امپریسزم اپنے کلمنیشن پہ نظر آتا ہے. امپریشن پریسیڈ آئیڈیاز. اف یو ڈونٹ ہیو این امپریشن یو کین ناٹ ہیو این آئیڈیا. جب تک تم نے کسی چیز کو دیکھا ہوا نہیں ہے تمہارے پاس اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہو سکتا. اچھا, پیگاسس کا آئیڈیا کیسے ہے؟ تو ہیوم وڈ سے دیٹ یو ہیو سین اے ہارس, یو ہیو سین وائٹنس, یو ہیو سین ونگس, so your mind has created the idea of Pegasus. Pegasus is a white flying horse. تو علم کے 5 ذرائع. اب سوکریٹیز کے خیال میں ہمیں جو بڑا جواب ملتا ہے نا کہ سوڈو نالج سے ریئل نالج کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, تو سقراط کہتا ہے جسٹیفائڈ ٹرو بلیف will differentiate knowledge from pseudo knowledge. جب ہم ذرا آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایرسٹوٹل میں سینسنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دونوں نظر آتے ہیں. So you would have knowledge of something when you have sensed it and when you have made a rational model about it. پھر جو بڑے بڑے لوگ ہمیں تھیوری آف نالج میں نظر آتے ہیں ان میں ایک ڈیکارٹ ہے. اکثر ہم اس کو غلطی سے ڈیسکارٹیز پڑھ لیتے ہیں. اٹ از ڈیکارٹ. نام مشکل ہے کیونکہ Descartes prepared a method, and his method of epistemology is skepticism. تم نے دیکھا کہ he was skeptic about himself. اور پھر I think therefore I am جیسی ہمارے پاس آرگیومنٹ آتی ہے. Empiricist کی theory of knowledge obviously it was based on experience. پھر ہمیں گلیلیو, کوپرنیکس اور کیپلر کی طرح ایک ریولوشن نظر آتا ہے ایپسٹیمولوجی میں, جس کو ہم کہتے ہیں کانٹس کوپرنیکن ریولوشن. کوپرنیکس نے ہمیں بتایا جس دن وہ مر رہا تھا اس دن اس کی بک پبلش ہوئی کہ اس کائنات میں سن از ناٹ ان سینٹر, سن از ان سینٹر, ارتھ از ناٹ, ایوری تھنگ ایلس از ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. ایرسٹوٹل کا یہ خیال تھا کہ زمین درمیان میں. یہ ہم اب اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. شفیق کی مہربانی ہوگی کہ وہ ہمیں 4-5 منٹ اور دے دیں, پھر ہم اس کو اوپن کریں گے. تو کانٹ نے ہمیں یہ بتایا 2 باتیں. انسان کے پاؤں کے نیچے سے ویسے ہی زمین نکالی اس نے جیسے کہ کوپرنیکس نے نکالی تھی. کوپرنیکس نے ہمیں یہ بتایا کہ the world as you see it, sun rising and sun sets, is not the case. بہت سارے لوگوں کو جان سے جانا. بالکل یہی کانٹ نے علم کے میدان میں کیا. کانٹ نے انسان کا صدیوں پرانا خواب کہ ہم ریئلٹی کو سمجھ سکتے ہیں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. میں اگر سمرائز کروں تو ہمیں کانٹ بتاتا ہے یو سی دا ورلڈ آن یور اون ٹرمز. یو سی دا ورلڈ آن یور اون ٹرمز. We human beings have a toolkit. We carry this toolkit. In this toolkit we have pure intuitions of perception and pure intuition of understanding. So when we understand the world, we understand it on our own terms. ہماری terms ہیں. ہم نے جس طرح صوفی کو وہ کہتا ہے نا کہ یہ گلاسز پہن لو, اس کا کلر بلو ہے تو تمہیں ساری چیزیں, ہم نے ایک کلرڈ گلاسز پہنی ہوئی. ٹھیک ہے, میں اس کو سمجھانے کے لیے تمہیں, جب ٹیگور اور آئنسٹائن کی ملاقات ہوئی تو آئنسٹائن ٹیگور کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کائنات کو سائنسدان سمجھ جائیں گے. ٹیگور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, رابندر ناتھ ٹیگور, کہ سائنس دنیا کو ویسے کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گی جیسے وہ ہے. اور اس کے جواب میں ٹیگور اس کو بتاتا ہے کہ سپوز ایک موت, ایک کیڑا ایک کتاب کو کھا رہا ہے. یہ کتاب ایک لٹریچر کی کتاب ہے, بہت ہائی فائی لٹریچر ہے, اس پہ آرٹ بنے ہوئے, تصویریں بنی. کیڑے کو پتہ ہے کیڑے کے لیے وہ کتاب کھانے کی چیز ہے, کیڑے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اسی طرح انسان کی کیپیسٹی کی بھی ایک لمٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم فینومینا دیکھ سکتے ہیں. The world as we see it, using our senses, using our emotions, using all the capacities that we have. Using all these capacities, finally
we are able to see the world as we can see it. اس کو ہم فینومینالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی تھیوری آف نالج تھی جو دوسری ہمارے پاس آئی, جس میں کانٹ نے بتایا کہ امپریسسٹ بھی انسان کے دماغ کو انڈرمائن کرتے ہیں اور ریشنلسٹ بھی کرتے ہیں. ریشنلسٹ کے خیال میں سب کچھ انیٹ ہے, پہلے سے موجود ہے. امپریسسٹ کے خیال میں کچھ بھی نہیں تھا, یور مائنڈ واز ٹیبولا راسا. کانٹ سیز دیٹ یور مائنڈ ایکٹیولی پارٹیسپیٹس وین اٹ کمس ٹو knowledge. It enhances it, it organizes it in its own manner. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور ڈفرینٹ فلسفیوں کے ڈفرینٹ ایشوز ہم نے ایکسپلین کر لیے اور ہم ایگزسٹینشلسٹ فلاسفی تک پہنچتے ہیں. آتھر نے 20th سینچری کا جو سب سے بڑا ٹرینڈ تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا لینگویجز, لنگوسٹک ٹرن. انسان نے اصل میں مختلف ٹرنز لیے ہیں, تم نے دیکھا نا, نیچرلسٹک ٹرن, ریشنلسٹک ٹرن, empiricist turn, modernist turn. In the 20th century, the biggest turn was linguistic turn, جو کہ وٹکنسٹائن, رسل اور لاجیکل پازیٹیوسٹ کے تھا. مجھ سے یہیں تک. اب ہم شفیق کو بتائیں گے کہ اوپن کریں اور اپنے آپ لوگ ویوز پیش کریں. تھینک یو سو مچ سر.